صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سورہ یوسف کی تلاوت تو گزشتہ شب ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اس کی تفسیر کے حوالے سے بیان نہیں کیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آج کچھ نکات انشاءاللہ تعالی اس صورت مبارکہ کی تفسیر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، آپ کے قصے کو فرمایا یہ بہت اچھا قصہ ہے، کیونکہ اس میں عقل والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقدیر کے فیصلے، انبیاء علیہ السلام کی عصمتیں، انبیاء علیہ السلام کا علم اور ان کی طہارت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو قوتیں عطا فرمائی ان کا بیان ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 تارے، سورج اور چاند دیکھے اور انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ خواب آپ نے شب جمعہ کو دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہا اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے جو دیگر بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان میں ایک بھائی بنیامین، یہ سگے بھائی تھے، باقی آپ کے جو بھائی تھے وہ سوتیلے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے، تمہارے بھائی تمہاری عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں، ان سے یہ خواب بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ بہت ہی عظیم الشان تھا، لیکن آپ کے بھائی آپ کا مقام اور مرتبہ پہچان نہ سکے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے والد جو ہیں
وہ آپ کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ رغبت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا، اور جس بچے کی والدہ کا وصال ہو جائے وہ چھوٹا ہو تو باپ کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کا زیادہ خیال کرے، اس کی طرف زیادہ توجہ دے۔ تو یہ بات انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، لہٰذا ان کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں۔ اذ قالوا، جب بولے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہنے لگے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، اور ہم ایک جماعت ہیں، ہم سارے آپس میں ایک جماعت ہیں، جبکہ ان دونوں کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہے۔ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کتنا خوبصورت ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمارے والد گمراہ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا کہ بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں صراحتاً ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے جو مشورہ کیا اس میں شیطان داخل ہوا، اور شیطان نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو مار ڈالو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا اسے کسی ایسی زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہو، یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اسے کسی دور دراز زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا منہ جو ہے وہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ یہ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نامی ایک بھائی تھا، اس نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، گہرے کنویں میں ڈالاؤ، یعنی اندھیرا کنواں ہو وہاں اسے پھینک دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ کوئی راستہ چلتے ہوئے مسافر آئیں گے، کوئی قافلہ آئے گا وہ اسے لے جائے گا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو، لیکن اسے قتل نہ کرو۔ ایک نے یہ مشورہ دیا۔ اب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل کود کرے، ہمارے ساتھ جنگل میں جا کر وہاں میوے کھائے، پھل کھائے، آپ ہمارا اعتبار کیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہا بے شک مجھے غم دے گا، رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ آپ نے پہلے سے انہیں کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ مجھ سے دور اور پھر اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو آپ نے کہا، وہ کہنے لگے آپ کے بھائی کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم تو اتنے سارے ہیں، تو پھر ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ اپنا اعتبار دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے بہت منت سماجت کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔
جب لے گئے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈالا۔ وہ کنواں اردن کے علاقے میں ایک جگہ پر موجود تھا اور آبادی سے دور تھا، اس طرف لوگ آتے بھی نہیں تھے۔ جب کنویں میں ڈالا تو اس سے پہلے انہوں نے آپ پر بڑا ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، آپ کو مارا پیٹا بھی، تانے بھی دیے۔ اور جب آپ کو کنویں میں ڈالا تو اللہ کی شان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا۔ وہ تعویذ کس چیز کا تھا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک قمیص آپ کے لیے لائے تھے، اور وہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی، اور وہ جنتی قمیص تھی۔ اس کی برکت یہ تھی کہ وہ آگ اللہ کے اذن سے ٹھنڈی ہو گئی۔ بعد میں وہ قمیص آپ نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دی، انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی، اور وہ قمیص سمٹ کر، یعنی وہ تو جنتی حریر کی قمیص تھی تو اس کے لیے نرم ہونا، ملائم ہونا تو کوئی شے نہیں تھا، وہ ایک تعویذ کی شکل میں بنا کر آپ نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ جیسے ہی آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو جبریل علیہ السلام عرشوں سے پرواز کرتے ہوئے آئے اور آپ کے نیچے اپنے پر بچھا لیے، اور وہ قمیص جو آپ کے گلے میں تھی وہ آپ کے بدن میں پہنا دی، اس سے روشنی ہوئی، اور وہ اندھیرا کنواں اس قمیص جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قمیص تھی اس کی برکت سے وہ روشن ہو گیا، اور آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا گیا۔ یہ جو آپ کے بھائی تھے، یہ سمجھ کر کہ ہم نے ان کو کنویں میں ڈال دیا ہے، اب قرآن فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات دیر سے یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، اور پھر فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہی تھی وہ اب آ کے کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یہ دیکھیے، یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کو کھایا تھا، اس قمیص پر اس کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، یہ تمہاری طبیعتوں نے بات گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر اچھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ عجیب بھیڑیا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ کھا لیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر وہ خون تو ایک بھیڑیا کا لگا لائے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہ عجیب بھیڑیا ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا لیکن قمیص جو ہے وہ پھٹی نہیں کہیں سے بھی۔ وہ بھول گئے تھے کہ قمیص جو ہے اس کو پھاڑ بھی دیں کہیں سے، وہ بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ آپ نے فرمایا عجیب بھیڑیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو فرمایا، آپ نے فرمایا تو نے یوسف کو کھایا ہے؟
اللہ نے اس کو گویائی دی، اس نے کہا حضور میں یہ جرت نہیں کر سکتا، میں نے یہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے کہا جا تو چلا جا، آپ نے صبر کیا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، پھر وہاں سے ایک قافلہ جو راستہ بھول کر اس سنسان علاقے میں آ گیا تھا، وہ گزر رہا تھا، انہوں نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا اور ایک ساقی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ کسی کنویں سے پانی تلاش کر کے لیاؤ، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو ساقی تھا وہ گیا اور اس نے پانی کی تلاش میں اس کنویں کو جب دیکھا تو وہاں اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ جب اس نے اپنا ڈول اس میں ڈالا تو ڈول کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، جب اس نے اوپر کھینچا تو یوسف علیہ السلام ساتھ آ گئے، تو اس نے کہا آہا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے، اتنا حسین و جمیل، یہ اس کے ساتھ آ گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے اس نے ایک قیمت سمجھا کہ یہ تو بڑا قیمتی غلام بن جائے گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد آ کے ان کی نگرانی بھی کرتے تھے کہ یہ اندر ہیں، کوئی لے تو نہیں گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے لے گئے تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور آ کے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، تھوڑی سی قیمت میں اس کو لے لو۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا۔ وہ قافلے والے اسے لے کر چلے اور مصر کی طرف وہ جا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے اور مصر پہنچے۔ جب وہ قافلہ مصر میں پہنچا تو مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بحیثیت ایک غلام کے انہوں نے بولی لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ جو ہے اسے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ کی بولی جو لگائی گئی وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور بڑھتے بڑھتے جو عزیز مصر تھا وہ بھی اس بولی میں شامل ہو گیا، اور ایک تو مصر کا بادشاہ تھا اور ایک مصر کا وزیر اعظم تھا جو عزیز مصر کہلاتا تھا، وہ شامل ہوا، اور آپ کی بولی میں اس نے کیا کیا کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنی ہی حریر، یہ قیمت مقرر کی، اور کسی اور کے پاس یہ قیمت تھی نہیں، لہٰذا جو عزیز مصر تھا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے جا کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ جو غلام ہے ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور ان کے کھانے پینے کا خیال کرو، کیونکہ آپ کا جو چہرہ تھا اس کو دیکھ کر عزیز مصر یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے دانائی جو ہے بالکل واضح ہو رہی ہے، آپ کی جو عقل ہے، آپ کا جو شعور ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ سب کچھ دیکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ہے۔ اس بنیاد پر اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے محل میں بڑی تکریم کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس کی جو زوجہ تھی اس کا نام تھا زلیخا۔ زلیخا آپ کے ساتھ محل میں رہتے ہوئے شیطان نے اس کو یہ خیال دیا کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس نے آپ کو دعوت گناہ پیش کی۔ وقالت حیت لک، تمام دروازے بند کر کے کہا کہ ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قالا، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی،
وہ عزیز مصر تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں گناہ کیسے کروں، اللہ کی نافرمانی کیسے کروں؟ قرآن مجید فرقان حکیم فرماتا ہے لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتا۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل تھی کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کی عصمت، آپ کی پاکیزگی بڑی شاندار تھی، اور دوسری دلیل یہ تھی کہ آپ کو اس وقت آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس محل میں زیارت ہوئی، اور آپ نے اپنے دانتوں کے درمیان انگلی رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی امان میں رہو، گناہ سے بچتے رہو۔ اور وہ اللہ کے نبی تھے، عصمت والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا تھا۔ اب اس نے تمام دروازے بند کر دیے، اور اس وقت محل میں کوئی تھا بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ نفس عطا فرمایا، تو آپ وہاں سے دوڑے۔ محل میں صرف ایک 4 ماہ کا بچہ تھا جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اپنے جھولے میں تھا۔ آپ وہاں سے دوڑے، اور جب آپ دوڑے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب آپ دوڑے گناہ سے بچتے ہوئے تو جتنے دروازے بند تھے، جس دروازے کے پاس آپ جاتے تھے اس کا جو تالا تھا وہ ٹوٹ کے گر جاتا تھا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر گناہ سے بچنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو آپ جب آخری دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں پیچھے سے زلیخا نے آپ کا کرتا پکڑا اور وہ چیر دیا۔ جب آخری دروازے کے پاس پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا تو زلیخا نے فوراً قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، فوراً کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہے جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا ہے، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا اس پر کوڑے مارے جائیں۔ تو زلیخا نے اس وقت فوراً یعنی ایک مکر کیا اور ایسی بات کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اور اس کی گواہی جو ہے، میری گواہی جو ہے وہ کون دے گا؟ کہا کہ وہ جو بچہ ہے وہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر کہنے لگا وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، 4 مہینے کا ہے، وہ کیا بولے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے اس سے پوچھا تو قرآن مجید فرقان حکیم فرماتا ہے کہ اب اللہ نے فرمایا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور انہیں غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچے ہیں یوسف علیہ السلام، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ برا ارادہ جو ہے یہ زلیخا کا تھا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر نے کہا جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ یہ تم نے مکر کیا ہے۔ زلیخا کو کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا اس نے کہ عورتیں جو ہیں جب وہ مکر کرنے پر آ جائیں تو پھر وہ بہت بڑے بڑے مکر کر لیتی ہیں، یہ فطرت میں ہے عورت کی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو سعادت مند بنا دے
صالحہ بنا دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے تو پورے گھرانے کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اور اگر عورت مکر کرنے پر آئے تو پھر وہ بڑے سے بڑا نیک شخص بھی اس کا شوہر ہونا تو اس کو اپنے مکر کے ذریعے سے وہ زیر کر دیتی ہے، اور اس کے مکر کی کوئی فہرست نہیں ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ ان کیدکن عظیم، قرآن نے فرمایا کہ تمہارا مکر جو ہے عظیم ہے، یعنی کسی بندے کی عقل میں نہیں آ سکتا عورتوں کا مکر۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس لیے اپنی بچیوں کی تربیت کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں جھوٹ سے، خیانت سے، بری سوچ، برے فکر سے بچایا جائے، تاکہ وہ جس گھر میں جائیں اس گھرانے کو وہ جنتی گھرانہ بنا دیں۔ بہرحال یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ یہ اس عزیز مصر نے کہا۔ اب یہ بات جب مشہور ہو گئی، مصر کی جو عورتیں تھیں وہ زلیخا کو کہنے لگی کہ تم اس نوجوان کی محبت میں ہو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سمجھتی ہو کہ میں اس کی محبت میں ہوں تو دیکھو کیوں ہوں۔ اس نے ان عورتوں کو بٹھایا مسند پر اور کہا کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو تم نے ان کو دیکھنا ہے، اور ایک چھری اور پھل ان کو دے دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ چھری ان کو دے دی اور کہا کہ جب وہ گزریں تو ان کو دیکھتے ہوئے پھل کاٹ دینا۔ وہ معزز گھرانوں کی عورتیں آ کر بیٹھ گئیں، یوسف علیہ السلام کو فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے گزریں، آپ شرم و حیا والے تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کا جب گزر ہوا تو ان عورتوں نے آپ کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، قرآن کریم فرماتا ہے جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی یعنی اس کی تعریف کرنے لگی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے کاٹنا تو پھل تھا لیکن اس چھری سے قرآن فرماتا ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں پہ ہی چھری چلا دی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے دیکھتے انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ چھری اب پھل سے گزر کر ہمارے ہاتھوں پہ چل چکی ہے۔ اور ان کی زبان نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں کیا کہنے لگی؟ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور انہوں نے ان کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہ کوئی بشر معلوم نہیں ہوتے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو قابل غور ہے کہ مصر کی عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا بشرا، یہ قرآن ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ بشر یعنی اتنا حسین، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو مصر کی عورتوں کا نظریہ تو یہ بنا، اور اب اس دور کے اندر دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی احادیث میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں قرآن میں موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے حسن مقدس کے تذکرے موجود ہیں، لیکن وہ بدبخت مصر کی عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حالانکہ عورتوں کی عقل تو ناقص ہوا کرتی ہے، یہ لوگ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، امتی حضور کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں۔
تو کیا خیال ہے ان کو کیا کہا جائے؟ یہ تو عورتوں سے بدتر نہیں ہوئے مصر کی عورتوں سے؟ ان کی عقل میں یہ بات آ رہی تھی، وہ کہنے لگے یہ اتنا حسین و جمیل ہے، یہ تو بشر محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضور کا حسن، یوسف علیہ السلام کے حسن، یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، فرمایا گیا کہ اگر حسن کے 10 حصے کیے جائیں نا تو ایک حصہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، 9 حصے رسول کریم علیہ السلام، اور جو ایک ان کے پاس تھا وہ بھی رسول اللہ سے ہی انہیں ملا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ تو مخلوق کو دکھایا ہی نہیں ہے۔ وہ مخلوق کو اللہ نے جو آپ کا حسن حقیقی ہے وہ کسی کی آنکھ میں تاب ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کا حسن دیکھ سکے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا وہ تو عورتوں نے دیکھ لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے وہ تو کسی میں تاب ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا حسن مقدس دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بچا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا جو حسن ہے اس پر اپنی غیرت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اپنی غیرت کے، جی کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 70,000 پردے، حجاب غیرت اللہ کا یوں ہے کہ میرے محبوب کا حسن زیبا یہ میں ہی دیکھوں گا، میرے محبوب مجھے دیکھیں گے، کسی اور میں یہ تاب ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کا حسن دیکھ سکے۔ اور یہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام معاذ اللہ ہماری مثل بشر ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے پوچھئے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور جنہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو ان سے پوچھ کر دیکھیے۔ ایک ہے ان کا عقیدہ کہ یہ کہتے ہیں ہماری مثل بشر ہیں، اور ادھر صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ سے زیادہ حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ جمال والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرّا من کل عیب، آپ کے رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ سے اتنی محبت فرمائی، آپ کو ویسا پیدا کر دیا جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے بنایا۔ ایک صحابی رسول کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی شانیں یہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہماری مثل بشر ہیں، یہ مصر کی عورتوں کے بھی نیچے نہیں لگ پاتے بیچارے۔ تو ایسے لوگوں کا اعتبار کر سکتے ہیں ہم، ان سے دین سیکھیں، ان کے پیچھے جمعے پڑھیں، ان کی تقریریں سنیں، جنہوں نے یہ باتیں کی کہ وہ ہماری مثل بشر ہیں۔ حضور علیہ السلام جی ان کے بھی بال ہیں ہمارے بھی بال ہیں، کہتے ہوئے شرم نہیں آتی بدبختوں کو، جی ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں۔ تمہیں کیا پتا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تصور بھی جمایا نا، تصور صرف، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے ابرو نہیں، ان کے گیسو نہیں۔ امام مولانا حسن رضا خان کا شعر وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ مولانا حسن رضا خان تو اس صدی کے ہیں نا، پچھلی صدی کے، انہوں نے دیکھا تو نہیں نا رسول اللہ کو، صرف تصور ہی جمایا تھا، تو کہنے لگے کہ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ جنہوں نے 1400 سال کے بعد حضور کا تصور کیا محبت کے ساتھ، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ حضور آپ کے تلوے نہیں دیکھے آسمان نے،
تلوے چھپے رہے، اگر وہ دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے تصدق میں اتار دیتا. اور کہتے ہیں چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند، دیکھا نہیں آپ نے چھپ جاتا ہے، نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. ایک ان کا عقیدہ ہے، ایک مصر کی عورتوں کا عقیدہ ہے، اور ایک امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بات کہی. آپ نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے تو کاٹے ہاتھ، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، اور وہ تھی مصر کی عورتیں. تو یہاں رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ حضور کا حسن دیکھنا تو بڑی بات ہے نا. فرمایا حضور کی شان یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ حسن دیکھ کے پھر کیا ہوا؟ مصر میں کٹی، کٹ گئی، بے خودی میں کٹ گئی. جان بوجھ کے نہیں کاٹی عورتوں نے، بلکہ کیا ہوا؟ کٹی. مصر میں کیا کٹی؟ انگشت زنا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. سر کٹاتے ہیں حضور آپ کے حسن کو دیکھ کے نہیں، آپ کے نام پہ. انگلیاں نہیں، سر. عورتیں نہیں، مرد. مصر کے نہیں، عرب کے. اور بے خودی میں نہیں، جان بوجھ کے کٹاتے ہیں، جان بوجھ کے کٹاتے ہیں. حضور آپ کے نام پہ کٹواتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں آج تک حضور کے نام پہ ہی تو جا رہے ہیں. حضور کے غلام ممتاز حسین قادری تک، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ تک، غازی علم الدین شہید تک، انہوں نے دیکھا حضور کو؟ دیکھا نہیں. یہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. حضور کی یہ عظمت و شان ہے. تو اب تو بالکل کھلا ہو گیا قرآن کی روشنی میں عقیدہ کہ عورتوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ما ھذا بشرا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مثل بشر ہے؟ حضور بشر ہیں، لیکن حضور کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے. حضور جیسا بشر اللہ نے کوئی بنایا نہیں ہے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا حسن، حضور نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے، اور حضور نے فرمایا میرا حسن نمکین ہے. حضور کا حسن، اللہ اکبر، حضور کے حسن کی تو شانیں ہی نرالی ہیں. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اب اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بات رکھوانے کے لیے اس نے آپ کو قید میں ڈلوانے کی سفارش کر دی عزیز مصر سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ بلاتی ہے. یہ ہے اللہ کے نبی کی عصمت. کہا میں قید خانے میں رہنا پسند کر لوں گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور آپ جب قید میں موجود تھے قیدیوں کے ساتھ آپ بڑا حسن سلوک فرماتے، اللہ کی یاد کرتے. قرآن کریم فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَّانِ. اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے. انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، یعنی انگور سے شراب بناتا ہوں. وقال الآخر انی ارانی. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھاتے ہیں. نبئنا بتأویلہ. ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین. بے شک ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو خواب سنائے تھے در حقیقت وہ خواب انہوں نے دیکھے نہیں تھے، جھوٹ کہا تھا. یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں دین ابراہیم پر
چلنے کا پیغام دیا، پھر آپ نے تعبیر فرمائی، اور تعبیر کرتے ہوئے آپ نے ان کو فرمایا کہ تم میں سے جو ایک ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے رب شراب پلائے گا۔ یہاں رب لفظ استعمال ہوا ہے، رب کیا استعمال ہوا ہے؟ یہ قرآن نے فرمایا فیسقی ربہ، فیسقی آپ بھی کہہ لیں تاکہ کوئی شک نہ رہے ذہن میں، فیسقی ربہ، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب ہم جو رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ رب کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیے، مددگار کا لفظ تو آپ اور میں استعمال کر لیتے ہیں نا کہ یار فلاں ہمارا مددگار ہے، اس نے ہماری مدد کی، ہم نے اس کی مدد کی، ڈاکٹر نے مدد کی، وہ کوئی محکمے والے تھے انہوں نے مدد کی، مددگار فورس والوں نے مدد کی۔ تو مددگار کا لفظ تو ذرا ہلکا ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ میرا رب ہے یا وہ فلاں کا رب ہے، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب کا رب ہے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی لفظ خالق کے لیے بولا جائے وہی مخلوق کے لیے بولا جائے، لفظ ایک جیسے ہوں، تب بھی شرک نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ ہو۔ نیت ہے الہ، معبود، خدا ماننے کی، اور پھر رب کہا تو اس سے مراد اللہ ہے۔ اور نیت ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرورش کرنے والا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پرورش کرنے والا کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں کہا گیا ہے تو مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے پال رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ مسئلہ آسان ہے کہ ایک جیسے لفظ خالق اور مخلوق دونوں کے لیے بولے جا سکتے ہیں، نیت کا فرق ہوگا۔ اگر نیت ہے الہ اور معبود ماننے کی تو یہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر نیت ہے اللہ کی عطا سے کوئی کام وہ کرتے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن نے استعمال کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے فیسقی ربہ، وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ کس کو شراب پلائے گا؟ آپ نے تعبیر بیان کر دی، اور فرمایا جو دوسرا ہے جو کہہ رہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے اٹھا رہے ہیں، آپ نے اس کی تعبیر کی وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ اب وہ جو دونوں تھے وہ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو آپ سے صرف ایسے ہی مذاق میں خواب گھڑ کے بیان کر دیا تھا، اور آپ نے تعبیر بھی بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا تم نے خواب جھوٹا بیان کیا تھا لیکن میں نے تعبیر سچی بیان کی، ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک کو سولی دے دی گئی، دوسرا آزاد ہوا۔ جب وہ آزاد ہوا تو آپ کے پاس سے جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے جا رہے ہو تو میرا ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے پاس جب جاؤ، جب تم اسے سرکہ وہ شراب پلاؤ گے تو میرا ذکر کرنا اس کے پاس۔ اب شیطان نے بلا دیا، کچھ عرصہ گزر گیا، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں، 7 گائیں، بہت موٹی تازی فربا، اور 7 دبلی گائیں دیکھی۔ جو 7 موٹی گائیں ہیں وہ دبلی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا، اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ 7 بالیاں ہیں گندم کی، جو بالی ہوتی ہیں سٹے ہوتے ہیں گندم کے، 7 بالی دیکھی میں نے گندم کی جو ہری ہیں، اور 7 بالیاں دیکھی جو سوکھی ہیں، وہ آپس میں لپٹی ہوئی ہیں،
یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، بڑے بڑے سرداروں کو، تعبیر کرنے والوں کو، سب کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل خواب ہے، ہم سے اس کی تعبیر بیان نہیں ہوتی۔ اب وہ شخص جو آزاد ہو کے آیا تھا، کافی عرصے کے بعد اسے یہ بات یاد آئی کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایک شخص ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے بتایا کہ قید خانے میں مجھے ملے تھے اور وہ اس کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اب کہا کہ جاؤ تعبیر پوچھ کے آؤ۔ وہ شخص گیا اور آ کے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بیان کیجیے۔ اللہ نے آپ کو علم رؤیا عطا فرمایا تھا، اب آپ نے تعبیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 فربا گائیں اور 7 کمزور گائیں دیکھی تمہارے بادشاہ نے، اس سے مراد یہ کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، بہت سارا غلہ پیدا ہوگا، بہت ساری فصلیں پیدا ہوں گی، پھر 7 سال تک قحط آئے گا۔ اور یہ جو بالیاں دیکھی اس کی یہی تعبیر ہے۔ جب آپ نے یہ تعبیر بیان کی تو اب بادشاہ کو جا کر جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لاؤ تاکہ میں خود ان سے یہ تعبیر سنوں۔ یوسف علیہ السلام نے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے تو آپ نے فرمایا پہلے بادشاہ کو جا کے کہو کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، مجھ پر الزام لگایا گیا تھا، میری عصمت کے خلاف بات کی گئی تھی، تو ان کا کیا حال ہے؟ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، زلیخا کو بلایا اور سارا معاملہ پوچھا تو وہ عورتیں کہنے لگیں قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولی اللہ کے لیے پاکی ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ آپ کی عفت اور پاکیزگی کی گواہی دے دی گئی۔ اور وہ جو عزیز مصر کی عورت تھی یعنی زلیخا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، وہ کہنے لگی اب اصل بات کھل گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہنے لگی میں نے اسے برائی کی طرف بلایا تھا، بے شک وہ تو سچے ہیں۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام کی عصمت سب لوگوں پر ظاہر ہو گئی، پھر آپ نے اس بات کو قبول کیا کہ اب میں قید خانے سے باہر آتا ہوں۔ آپ جب قید خانے سے باہر آنے لگے تو آپ نے قید خانے کے تمام ساتھیوں سے ملاقات کی، ان کے لیے دعائیں کی، اور باہر آتے ہوئے آپ نے قید خانے کے دروازے پہ لکھا یہ بلا کا گھر ہے، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ یہ جو قید خانہ ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بلا کا گھر ہے، زندوں کی قبر ہے اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ اب بادشاہ نے آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ بلایا۔ جب زلیخا نے آپ کی عفت اور عصمت کی گواہی دے دی تو آپ نے پھر فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ آپ نے اپنی طرف جو اچھائی کی نسبت کی تھی کہ میں پاک صاف ہوں، آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یہ نفس جو ہوتا ہے یہ تو برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، انبیاء کے نفس برائی کا حکم نہیں دیتے، لیکن نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا نفس کی خصلت یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں جس پر میرا رب رحم فرما دے وہ برائی سے بچتا ہے۔ یعنی آپ نے جو آپ کو عصمت ملی، جو آپ کی پاکیزگی تھی، اس میں بھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان فرمائی، کہا میرے رب کی رحمت سے یہ ہوا ہے۔ بادشاہ مصر نے آپ کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا
بڑی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ تعبیر اپنی زبان سے مجھے بیان کریں۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے عربی زبان میں اسے سلام کیا۔ اسے عربی زبان نہیں آتی، اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عربی زبان ہے، اور یہ میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ حضرت یعنی آپ کے چچا تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یہ ان کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عربی میں سلام کیا تھا اور عبرانی زبان میں اس کو دعا دی۔ اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبرانی زبان ہے، یہ میرے والد کی زبان ہے۔ وہ 70 زبانیں جانتا تھا، لیکن جو آپ جانتے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تعبیر اب مجھے سنائیں۔ آپ نے اس کو تعبیر بتائی۔ اب جب اس نے تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، کیا کیا جائے اس مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے؟ تو آپ نے اس کو بتایا کہ مملکت کا نظام اس طرح چلے گا کہ آپ خوب فصل اگائیں، خوب غلہ اگائیں، کھیتی باڑی کریں، اور جتنا سارا غلہ جمع ہو اس کے لیے بڑے بڑے غلہ خانے آپ بنا دیں، اور اس میں آپ اس کو جمع کر دیں۔ پھر کیا ہوگا، جب قحط کا زمانہ آئے گا تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، برتاؤ اچھا کریں، اور کھانا جو ہے وہ دھیان سے استعمال کیا جائے، غلہ دھیان سے استعمال کیا جائے۔ پھر یہ ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آئیں گے جب لوگوں کے پاس ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے اسٹور کیا ہوا ہوگا، جمع کیا ہوا ہوگا۔ جب یہ تدبیر آپ نے اس کو بتائی تو اس نے کہا کہ یہ سارے کا سارا نظام کون چلائے گا، اتنا بڑا نظام؟ اللہ اکبر۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر تم حاکم بنا دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ آپ نے خود امارت طلب کی، حالانکہ حدیث میں امارت طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہاں فرمایا کہ آپ نے خود جو امارت طلب کی کہ مجھے حاکم بنا دو، اس لیے کہ جب کوئی اہل شخص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کر لینی چاہیے، اور جو اہل ہوں ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو سنبھال کر پھر نظام حکومت کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلائیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے تم حکومت تمام خزانوں کی دے دو۔ اس نے فوراً آپ کے سپرد سب کچھ کر دیا، اپنی تلوار بھی آپ کے سپرد کر دی، اپنا تاج و تخت بھی آپ کو دے دیا، اور کہا کہ آج سے میں تمہارا مطیع و فرما بردار ہوں۔ اب اللہ کے نبی کی شان، کہاں آپ چلے تھے گھر سے، کس حال میں، اور کیسے آپ قید خانے میں رہے، پھر کس طرح آپ مصر پر حاکم بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آپ کی بڑی فرما برداری کرتا وہ بادشاہ، آپ نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ عوام کے ساتھ بڑا عدل کیا، انصاف کیا، اور خوب غلہ اگایا، پھر غلہ جمع کیا۔ پھر قحط کے جب سال آئے تو لوگ دور دراز سے آپ کے پاس خریدنے کے لیے آتے۔ اب جب آپ نے اپنی دانائی سے، حکمت سے یہ کام کیا، جب لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو لوگ آئے بادشاہ کے پاس کہ آپ ہمیں غلہ دیں۔ تو پہلے سال لوگوں نے جو ذخیرے کیے ہوئے تھے سب ختم ہو گئے، بازار بھی خالی ہو گئے، تو اہل مصر نے کیا کیا کہ جتنے درہم دینار جمع تھے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے، کہا کہ سارا مال لے لیں، ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے ان کو ان کے جواہرات، ان کے دینار درہم لے کر غلہ دے دیا۔ ایک سال انہوں نے استعمال کیا، ختم ہو گیا، تو دوسرے سال پھر وہ لوگ آپ کے پاس آئے، زیور، جواہرات، یہ جو چیزیں تھیں وہ لے کر آئے۔ پہلے سال درہم و دینار لائے، دوسرے سال زیور اور جواہرات وغیرہ لے کر آئے، تیسرے سال پھر آئے تو اس بار وہ اپنے چوپائے جانور جو وہ پالتے تھے وہ سارے کے سارے لائے، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ یعنی پہلے سال درہم و دینار دے دیے، اب دوسری بار آئے تو اپنے ہیرے جواہرات وغیرہ دے دیے، تیسری بار آئے تو اپنے چوپائے جانور جو پالتے تھے وہ دے دیے۔ جب چوتھا سال آیا تو چوتھے سال میں آ کر انہوں نے تمام غلام جو ان کے پاس تھے، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ سارے کے سارے آپ کے سپرد کی اور غلہ لے گئے۔
پھر 5ویں سال وہ تمام جو جائیداد ان کے پاس تھی، جاگیریں تھیں، زمینیں ان کی ملکیت میں تھیں، کہا کہ یہ سب کچھ ہم آپ کو دیتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے دے دیں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور قحط پڑا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے ان کی اراضی، جائیدادیں، زمینیں لے لیں، وہ بھی آپ نے لے کر ان کو غلہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد 6 سال جب کچھ نہیں رہا تو وہ اپنی اولادوں کو لے کر آئے اور کہا کہ ہم یہ اولادیں آپ کو دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم غلہ دے دیں۔ اس کے بعد وہ لوگ 7ویں سال میں کہنے لگے اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود سب آپ کے غلام بن جاتے ہیں۔ جس مصر میں آپ کو غلام بنا کر لایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سارے کا سارا مصر آج آپ کا غلام ہو گیا۔ ان کا مال بھی آپ کی ملکیت میں، جائیدادیں بھی آپ کی ملکیت میں، جانور بھی آپ کی ملکیت میں، ان کے غلام بھی آپ کی ملکیت میں، ان کے بچے بھی آپ کی ملکیت میں، اور وہ خود بھی آپ کی ملکیت میں۔ مصر کے اندر ایک مرد اور ایک عورت ایسی نہ رہی کہ جو آپ کا غلام نہ ہو یا آپ کی کنیز نہ ہو۔ اور اس زمانے میں آپ نے بڑی دانائی کے ساتھ جو بادشاہ مصر تھا اس کے لیے بھی آپ نے کھانا مقرر کیا ہوا تھا کہ کھانا ایک وقت کھانا ہے، تاکہ یہ سلسلہ قحط کا جو ہے اس دوران ہم دانائی کے ساتھ چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان دکھا دی، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آئے تھے غلام بن کر اب بادشاہ بن کر بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ ضرورت کے تحت لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے پاس بیچا۔ یہاں مفسرین نے ایک اور حکمت بھی بیان کی ہے، کہا کہ کیوں ایسا ہوا کہ دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ سب کے سب بک گئے۔ کہا یہ اللہ کی غیرت کا اظہار ہے کہ اللہ کے نبی کی بولی لگی تھی مصر میں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بولی لگانے والوں کو پھر آخر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام اس طرح کر دیا کہ دودھ پیتے بچے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے تو امام الانبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے؟ صرف بولی لگی تھی آپ کی، اور بولی بھی کیسی لگی تھی کہ آپ کی بولی میں آپ کے وزن کے برابر سونا بھی، چاندی بھی، اور اس کے علاوہ حریر بھی، مشک بھی، سب کچھ دیا گیا تھا، مگر بولی لگی کیوں؟ تو جو رسول اللہ کی گستاخیاں کریں ان کے پاس پھر امن رہے گا، ان کی عزت سلامت رہیں گی، وہ بھی روئیں گے، ان کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی جو رسول اللہ کی بے ادبیاں کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیاں کی، آج بھی میں اس بات پہ غور کر رہا تھا، آج پوری دنیا سمٹ کر گھروں کے اندر چلی گئی ہے۔ کتنا ظلم ہوا! آپ دیکھیں سن 2004 سے لے کر ڈنمارک میں خاکے بنے، اس کے بعد پھر یورپی اخبارات میں خاکے بنے، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ نے جرمنی میں اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے کے لیے حملہ کیا، آپ کو شہید کیا گیا، یوٹیوب پر فلمیں بنی، فیس بک پر قرآن جلانے کے مقابلے ہوئے، مسلمان بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ بیچا گیا۔ اب ہم 2020 تک جب پہنچے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے گستاخوں کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا گیا، کتنے قادیانیوں کو اٹھا کر آزاد کیا جا رہا ہے، حضور کی گستاخیاں کرنے والوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں کھلا دھندا دیا ہوا ہے، ان کو جو مرضی بک بک کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سے لے کر اب تک رسول اللہ کی ناموس اور عزت کے مسئلے پہ بول ہی نہیں رہے تھے۔ ہم جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شدت کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کہا جاتا ناموس رسالت کے حق میں بولو، رسول اللہ کا حق ہے تم پر بولو، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم نہیں بول سکتے، حالات صحیح نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب مسجد، مدرسہ، خانقاہ سب کچھ ویران ہے کہ نہیں ہے؟ جی سب کچھ ویران ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ اندر آن لائن سارا کام ہو رہا ہے جی، آن لائن، قرآن بھی آن لائن، مدرسہ بھی آن لائن، حدیث بھی آن لائن۔ کچھ بچا سکے ہم؟ کچھ نہیں بچا سکے، کیونکہ رسول اللہ کی ناموس کا جب مسئلہ تھا تو ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکے۔
اور آپ دیکھیں معیشت کتنی تنگ ہوئی ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے. ذکر سے مراد رسول اللہ ہیں. جو ہمارے محبوب سے رخ موڑے گا ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے. اب زندگی تنگ نہیں ہو گئی؟ اپنے گھر میں ہیں ہم لیکن پرسکون تو نہیں ہے، بے چین بے قرار ہے کہ باہر نکلے. جب باہر تھے تو کچھ خیال نہیں تھا، اب قید ہو گئے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ تم نے اگر میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت اور ناموس کے مسئلے پہ مداہنت کی، وہ تو انتقام لے گا اور پھر ایسا لے گا انا کفیناک المستہزئین. اللہ کا اعلان ہے کہ اے محبوب ان بے ادبوں کے مقابلے میں ہم تمہارے لیے کافی ہیں. اللہ کی حمایت ہے حضور کو. یہ یاد رکھیے دوستو، جو کچھ دنیا میں ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ سانسیں حضور کا صدقہ ہیں. اگر انہیں حضور کی وفا کے لیے پیش کر دیا تو بچ جائیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں بچنا، کچھ بھی نہیں بچنا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس غیرت کا اظہار فرمایا، اور پھر کیا ہوا کہ سب لوگ آپ کے غلام ہو گئے. اب آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے. وہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا وہ غلہ لینے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہچان لیا. مختصر کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا. انہیں آپ نے غلہ دیا اور کہا تمہارا ایک بھائی اور ہے، اس کو تم نہیں لائے. وہ تھے بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ اس کو لے آؤ تو ایک اونٹ غلہ اور دے دوں گا تمہیں، اور غلے کی انہیں ضرورت تھی. وہ گئے اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے آ کے کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے مصر کا وہ بڑا سخی ہے، ایک غلہ اور مل جائے گا، ایک اونٹ اور مل جائے گا غلے کا، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیں. تو آپ کے والد نے کہا کہ پہلے میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، کیا اب ایسا ہی بھروسہ کروں اور اس کو بھی تم نقصان پہنچا دو؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ضرور اس کا خیال کریں گے، آپ اسے بھیج دیجئے. بڑا اطمینان دلایا. اور جب وہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو لے کر آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت یاد آئی پچھلی گزشتہ جو آپ کی حیات تھی. اپنے بھائی سے آپ نے بڑی محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا اور انہیں آپ نے بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. اور آپ نے اللہ کے حکم سے تدبیر یہ فرمائی کہ سب کو آپ نے غلہ دیا، اور جو قیمت پہلے آپ نے یہ تدبیر فرمائی تھی، جو قیمت دی تھی نا ان لوگوں نے، وہ بھی واپس ان کے خزانے میں ہی رکھ دی تھی، تاکہ ان کو اعتماد ہو کہ یہ ہمیں بلا رہے ہیں تو غلہ بھی دیں گے، اور اپنے والد سے تعریف بھی کی تھی. اب کی بار کیا ہوا کہ آپ نے ان کو جب غلہ دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے اس خزانے میں آپ کا ایک پیالہ تھا پانی پینے کا جو کہ بڑا قیمتی تھا، جواہر اور ہیروں سے مرصع تھا. وہ پیالہ ان کے سامان میں آپ نے رکھوا دیا. اور جب یہ اطلاع سپاہیوں کو ملی کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے تو انہوں نے قافلے والوں کو مصر کے دروازے پہ روک کے کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں. کہا کہ اگر تمہارے سامان میں سے کسی میں سے بادشاہ کے پانی کا پیالہ نکل آیا تو کہا کہ پھر جو سزا ہوگی وہ ہم برداشت کریں گے. سب کو واپس لایا گیا، سامان کھولا گیا، بنیامین جو تھے ان کے سامان میں پیالہ نکل آیا. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یا میں وقت کم ہے، کہ اللہ کے حکم سے یہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور اس میں حکمتیں تھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا اگر تمہارے ہاں کوئی چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، کیونکہ وہ خود عالم تھے ان کے بھائی. انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے مطابق فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص چوری کرے گا اسے غلام بنا کر پھر اس کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی چوری کی ہے. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے اس کو یہاں چھوڑ دو. اصل میں آپ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے.
آپ نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ اب پریشان کہ ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا یقین دلا کے آئے تھے۔ بہرحال وہ واپس لوٹے اور جا کر جب انہوں نے اپنے والد کو کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے، انہوں نے کہا میں نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو فرمایا جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور بنیامین کو تلاش کرو، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ آپ نے پھر بھیجا، اور وہ بنیامین جو ہیں ان کو تو وہ جانتے تھے کہ وہ تو بادشاہ کے پاس ہیں۔ جب وہ پہنچے اور دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آئے اور کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور بہت غمگین ہیں ان کی محبت میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب یہ انہوں نے کہا تو اب انہوں نے غور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ جب دیکھا تو آپ شاہی لباس میں تخت مصر پر بادشاہ، اور اتنی سخاوت ان کے ساتھ آپ کر چکے تھے، لیکن جب دیکھا تو کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو پرہیزگاری کرے اور صبر کرے، سبحان اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا تو اللہ نے یہ اجر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یاد آیا کہ ہم نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ہم نے تو ان پر بڑا ظلم اور تشدد کیا تھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بولے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے احسان کی وجہ سے آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، وہ خطاوار سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خطا کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ فتح کر کے جب آپ حرم میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے کافر کانپ رہے تھے، جنہوں نے آپ کو مکے میں ستایا تھا، جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا حضور کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو حضور نے فرمایا آج تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اچھے ہیں، ہم آپ کو اچھا خیال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن صرف گستاخ رسول جو حضور کا دین چھوڑ کر مرتد ہوئے تھے، حضور کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کو حضور نے معاف نہیں کیا۔ اس دن بھی فرمایا وہ تو حرم کے خلاف میں بھی لپٹا ہوا ہے کعبے کے، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور حرم میں قتل کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ جاؤ میرے والد کو بلا لاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کی محبت میں ان کی تو بینائی جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، تو کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، وہی قمیص، کہا یہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر لگا دینا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی وہ قمیص لے کر مصر سے چلے
ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو، اپنے جو ان کی اولادیں تھیں پوتے، ان کو فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان کی محبت میں بہت خود رفتگی میں رہتے ہیں، لیکن فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، اللہ، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگایا، علی وجہہ فرتد بصیرا، اسی وقت آنکھیں پھر آئیں، آپ کی بینائی اسی طرح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قالا، کہا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نہ کہتا تھا مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر وہ آئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آئے تو یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑے استقبال کا اہتمام کیا یوسف علیہ السلام نے۔ شہر کے باہر آپ خود استقبال کے لیے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جبریل امین بھی آ گئے، اور جبریل امین بھی آ گئے اور کہا کہ آپ اتنے غمزدہ تھے، جب سے آپ غمزدہ تھے اللہ کے فرشتے بھی غمزدہ تھے۔ یہ جو اہتمام آپ کے لیے زمین پر ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھیے تو آج فرشتے بھی اس استقبال میں شامل ہیں، اور فرشتے جو ہیں جو آپ کے غم میں شریک تھے آج آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں کہ آج یعقوب علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہونے جا رہی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام قریب پہنچے تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے سلام کرنے کا ارادہ کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ سلام نہ کیجیے، آج یعقوب علیہ السلام کو سلام کرنے دیں، ان کا سلام کیسا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام نے سلام یوں کیا، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلامتی ہو۔ وہ محبت بھرا سلام آپ نے کیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے لپٹ گئے اور دونوں زار و قطار رونے لگے، اور اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس خوشی میں شریک ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو ملک آپ کو عطا فرمایا تھا، جو سلطنت عطا فرمائی تھی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے احسانات آپ پر فرمائے تھے، ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد کرتا ہوں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام یعنی تعبیر سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ دعا ہے، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا دنیا سے اور مجھے ان سے ملانا جو تیرے قرب کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حکیم فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی اور حضور نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ وہ حیران ہو گئے کہ حضور نے نہ کسی کی صحبت سے علم سیکھا، نہ کسی کتاب سے علم سیکھا، نہ کسی عالم سے علم سیکھا، پھر حضور نے یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ بیان کر دیا جو توریت میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا وہ حضور نے کیسے بیان کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ آج جو صورتوں کی تلاوت ہوئی ان میں سے میں ایک آیت کریمہ کو حصول برکت کے لیے، ایک تو میں کر چکا انا کفیناک المستہزئین، اور دوسرا آج ایک ہم نے آیت کریمہ سنی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے۔
اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت دل میں احساس نعمت رہے، یہ شکر ہے۔ اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا احساس دل میں رہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ جانے نعمت رسول اللہ ہے۔ شکر گزار بندہ وہی بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جب آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو، اس کا شکر ضرور ادا کیا کریں، شکرانہ ضرور اس کا ادا کریں، شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج کی نشست طویل اس لیے تھی کہ آپ جانتے ہیں یہ طویل ایک واقعہ تھا جو ہم نے تفصیل تو نہیں، اختصار اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اگر وہ بیان کی جائیں تو 2-2.5 گھنٹے اور چاہیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور خاص آپ دعا کریں یوسف علیہ السلام کا صدقہ اللہ دے۔ آج 11ویں شب بھی ہے کہ یہ صفیں جو ہے نا ان کا فاصلہ جلدی ختم ہو جائے، بس مل کے کھڑے ہونا ہے بہت جلدی انشاءاللہ بہت جلدی مل کے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے حسن زیبا کا صدقہ، رسول اللہ کے بارے میں جو تیری غیرت ہے اس کا صدقہ، امت کو غیرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی یادیں عطا فرما۔ اے اللہ رسول پاک علیہ السلام کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت تامہ دائمہ متواترہ عطا فرما۔ اے میرے مالک بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو ہمیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو ویران فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، برحمتک یا ارحم الراحمین۔